جی شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. میرے نہایت ہی قابل احترام بھائی صاحب نے غوث بخش ماش صاحب نے یہ سارے پوائنٹس جو اٹھائے ہیں بالکل 100% ویلڈ ہیں. یہ چیزیں جو ہے سونر دین لیٹر ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن میں آپ نے خود بھی ایشورنس ان کو دی ہے ایز فار لیڈر آف اپوزیشن از کنسرن کہ وہ جلدی 1-2 روز میں جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں گا کہ چیئرمین پی ایس سی کا بھی جو ہے فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ چیئرمین پی ایس سی بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس یہ ایک طے شدہ روایت ہے، وہ بھی ان کے پاس چلی جائے گی. دوسرا جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے، کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہے. جتنا کو میں محب الوطن ہوں یا جتنے باقی محب الوطن ہیں اتنا ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ محب الوطن ہو، تو اس میں کوئی بات نہیں. میں نے جو سیاست میں آپ نے ریفرنس دیا ہے، میں نے سیاست میں کبھی کسی کو غدار کہنے کی نہ سوچا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسم بند ہونی چاہیے. 75 سال میں بہت سے لوگ غدار جو ہے کہلائے. میرے والد کے اوپر بھی 124A کا مقدمہ بنا، مجھ پہ بھی 124 میں ایک مقدمہ بنا جو غداری کا الزام ہوتا ہے. تو کل کے غدار جو ہیں وہ پھر حکمران بن جاتے ہیں، پھر حکمرانی سے اترتے ہیں، پھر غدار بن جاتے ہیں. یہ رسم جو ہے ہمارے وطن میں ختم ہونی چاہیے. یہاں پہ سیاستدان جو ہیں ان کو ایسی روایات کو جنم دینا چاہیے جس کی تقلید جو ہے باقی ادارے بھی کر سکیں اور افراد بھی کر سکیں. میرا خیال ہے کہ ہم ایسی کوئی روایات جو ہے سیٹ نہیں کر رہے یا قائم نہیں کر رہے جن کے لیے جو ہے وہ تقلید کا باعث بنے باقی قوم کے لیے، باقی اداروں کے لیے، باقی افراد کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا اس کی رسپانسبلٹی ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی جو ہے اس ملک کی سیاسی قیادت پہ آئے گی کہ ہم نے ایسی روایات جس میں بردباری ہو، رواداری ہو، وہ سیٹ نہیں کی، اور ایک دوسرے کو غدار کہنے کی رسم جو ہے وہ ہم نے ڈالی. اور بعد میں جو ہے فوجی حکمرانی جب ہوئی انہوں نے بھی یہ اسی رسم کو اپنایا، لیکن یہ پہلے 10-12 سال جب پاکستان کے آزادی کے بعد تھے یہ رسم اس میں چل نکلی تھی. تو تیسرا جو آپ نے میرا خیال ہے گورنر صاحب کا کہا، گورنر سندھ کے ایشو کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے بھائی سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں فلور کے اوپر ان کے متعلق بھی پوچھ کے جو ہے اسٹیٹمنٹ دے دوں گا جو ہے انشاءاللہ تعالی. یا جناب اسپیکر میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا. جناب اسپیکر پچھلی حکومت میں تقریباً 140 یا 50 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسیز نے پاکستان رمٹ کیے، اور منی لانڈرنگ کے الزام میں وہ ان لوگوں کو جن کے لیے یہاں پہ وہ پیسے رمٹ کیے ان کو 10 سال کے لیے انہوں نے برطانیہ میں ان کی انٹری بین کر دی، ان کے ویزے کینسل کر دیے. وہ پیسہ ریاست کا تھا، جو میری دانست میں ہے وہ پیسہ ریاست کا تھا. وہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے ایک فائن ان کو ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں اس پیسے کو ایڈجسٹ کر لیا گیا. اور کابینہ کے اندر ریکارڈ بتا رہا ہے کیبنٹ ڈویژن کا کہ اس کا کوئی ڈیٹیل جو ہے نہ بتائی گئی، اور یہ جو ہے ایجنڈے پہ بھی آئٹم نہیں تھا. ایک سیلڈ لفافہ جو ہے دکھایا گیا کہ بھئی یہ آئٹم بھی اپروو کر. کچھ ممبران جو تھے کابینہ کے اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں کم از کم بتا دیا جائے یہ ایجنڈا آئٹم کیا ہے، لیکن نہ بتایا گیا. ایک تو ہم یہ کوشش انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے کہ وہ جو کاغذ جو ہے ایک لفافے میں جو ڈال کے دکھایا گیا کابینہ کو، اور اس میں اس کے کانٹینٹس جو ہے نہیں بیان کیے گئے، وہ کیا تھے. دوسرا یہ ہے کہ
یہ 45 ارب روپیہ بنتا ہے جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. یہ اسٹیٹ جو ہے ہمارے قومی خزانے میں آنے چاہیے تھی. یہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ان کو فائن ہوا اور وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ نوٹس میں آیا اور باقاعدہ جو ہے ساری کارروائی ہوئی. لیکن یہاں پہ پیسہ ان کے ایک اکاؤنٹ میں نیشنل بینک آف پاکستان جو منسٹری آف فارن افیئرس میں جو برانچ ہے اس میں یہ ایڈجسٹ کیا گیا. یہ پیسہ جو ہے یہ بیسیکلی یو کے اتھارٹیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اسٹیٹ بائی پاکستانی ریاست کو واپس کیا جائے تاکہ سکولز، واٹر سپلائی اسکیمز، ہاسپٹل اور دوسری سروسز کے لیے یہ پاکستان کی عوام کے لیے استعمال. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ان کی کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پیسہ جو ہے بیریا ٹاؤن کی جو لائبلٹیز ہیں سپریم کورٹ میں ان کے اگینسٹ جو ہے ان کو سیٹل کر دیا جائے. اور بغیر ایجنڈے کے کوئی سمری موو نہیں ہوئی، کوئی نوٹ جو ہے اس سلسلے میں کابینہ کے سامنے نہیں رکھا گیا کہ یہ پیسہ کیوں کہاں پہ جا رہا ہے. اور جناب پی اے سی میں نیب نے یہ پیسہ اپنی ریکوری میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ ہم نے پیسہ ریکور کیا ہے. اگر انہوں نے ریکور کیا ہے وہ تو کرائم کا پیسہ ریکور کرتے ہیں نا جناب ڈپٹی اسپیکر. اگر وہ پیسہ ریکور کیا تھا تو پیسہ جو ہے بجائے اس کے کہ مسروقہ مال جو ہے واردات جنہوں نے کی ہے ان کے اکاؤنٹ میں ان کو واپس کیا جاتا، وہ ان کو اکاؤنٹ میں ریاست کو واپس کیا جاتا. مسروقہ مال جو ہے جنہوں نے واردات کی ان کے اکاؤنٹ میں دے دیا گیا، ان کو واپس کر دیا گیا. جناب اعلیٰ ان لوگوں نے جو پرائم منسٹر صاحب کو اوبلائز کیا، جناب سابق پرائم منسٹر صاحب کو، ان میں القادر یونیورسٹی کے لیے جس کے ٹرسٹی جو ہیں عمران خان صاحب خود تھے، باقی ان کے اہل خانہ ان کے لوگ تھے، ان کی بیگم صاحبہ تھیں، اور پروبیبلی جو فرج شہزادی صاحبہ جن کا نام بڑا مشہور ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل تھیں. 50 کروڑ روپے کی انہوں نے ڈونیشن دی جو یونیورسٹی موجود نہیں ہے. وہاں پہ 32 سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ مینجمنٹ سائنسز پڑھتے ہیں. یہ یونیورسٹی روحانیات کے لیے بنائی گئی تھی، وہی روحانیات جس کو یہ پرائم منسٹر صاحب سابق جو ہیں وہ پروناؤنس نہیں کر رہے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. اور 450 کنال زمین بھی دی گئی سہاوے کے پاس. یہ جو فیور دی گئی یہ 45 ارب روپیہ ایڈجسٹ کرنے کی، اس کے افزانے میں یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے آئیں کہ 50 کروڑ روپیہ نقد دیا گیا بحریہ کی طرف سے اور 450 کنال زمین جو ہے عطا کی گئی ایک ایسی یونیورسٹی کے لیے جو آج بھی یونیورسٹی موجود نہیں ہے. وہاں پہ 32 اسٹوڈنٹ جس انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کا ایک افیلیٹڈ ادارہ ہے. اس کے بعد اسی بیریا ٹاؤن گروپ نے 200 کنال زمین جو ہے وہ فرج شہزادی صاحبہ کو دی. یہ بھی چیز آن ریکارڈ ہے. تیسرا، کیبنٹ نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیبنٹ میں اس وقت اس ساری ٹرانزیکشن کا کوئی ریکارڈ جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس میں بھی اویلیبل نہیں ہے، منسٹری آف فائنانس میں بھی اویلیبل نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے، لا منسٹری، اٹارنی جنرل آفس اور کیبنٹ ڈویژن کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. سو یہ ایک فراڈ تھا جو پلاٹ کیا گیا جس میں سابق وزیر اعظم نے جو ہے ایک بہت بڑے شخص کو جو بیریا ٹاؤن کے مالک ہیں ان کو اوبلائز کیا اور اس کے افزانے میں انہوں نے فائدے اٹھائے جو میں نے بتایا. اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتائے جائیں گے. تو اب یہ ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہے کس طرح میں نے میرے ڈاکومنٹ بھی ہیں ساری ڈیٹیل، میں اس کو کسی وقت جو ہے اسمبلی کے ریکارڈ پہ پلیس کر دوں گا. مجھے جو ہے جو کیبنٹ کا جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے اور این سی اے کا جو ڈاکومنٹ ہے، این سی اے کا لیٹر جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے جو وہاں سے آیا تھا. ہم یہ مسئلہ جو ہے برطانوی حکومت کے ساتھ بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں
کہ یہ اس اماؤنٹ کا بینیفیشری وہ ڈیفائن کریں گے کیا کون ہے. اگر انہوں نے اس رقم کے جو مالک تھے ان کو وہاں پہ پنش کیا ہے، برطانیہ کی سرزمین پہ پنش ہوئے ہیں، ان کی 10 سال کے لیے انٹری بین ہے، ویزے کینسل کیے گئے، تو ہماری حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے ان کو کیوں نوازا؟ یہ 45 ارب روپیہ ان کے حوالے کر دیا. جناب اسپیکر، یہ ایک واردات ہے جو پچھلے 4 سال میں جو ہے یہاں پہ کہ ایک واردات ہے. ایسی درجنوں وارداتیں جو ہے عمران خان صاحب نے خود کی ہیں اور ان کے حواریوں نے کی ہیں. کسی نے دوائیوں میں کی ہیں، کسی نے چینی میں کی ہیں، کسی نے گندم میں کی ہیں، کسی نے پورٹ اینڈ شپنگ میں کی ہیں. کوئی واردات ایسی نہیں ہے کسی ایسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ایسی وزارت میں جو انہوں نے پچھلے 3 سال 3.5 سال میں چھوڑی ہو. ہم جو ہے اس چیز کو پرسو کریں گے اور پاکستانی عوام کا پیسہ جو ہے نا، پاکستانی عوام کا پیسہ جو ہے، جو فائن ہوا تھا اس کے اگینسٹ جو ہے جو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی ہم جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران صاحب کا سے یہ ایکسپلینیشن مانگیں گے کہ انہوں نے یہ فیورز لے کے یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈال دیا. میرے پاس یہ سٹیٹمنٹیں ساری ہیں جس اکاؤنٹ سے یہ پیسے آئے ہوئے ہیں، ان کے اپنے اکاؤنٹ سے یہ پیسے آئے ہوئے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ زیادہ تر UAE میں جہاں سے یہ پیسے آئے ہوئے ہیں. تو یہ it seems that there is جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے، تو یہ دال میں کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. جی بالکل آپ کے جلانے نہیں، آپ کو دکھائیں گے، چکھائیں گے، آپ کو چکھائیں گے بھی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی مہربانی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لیکن میں یہ چیزیں اسمبلی کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا. جی نہیں، کوئی نہیں، کالی دال نہیں کھاتا، فکر نہ کریں. یہ چیز جو ہے، یہ ایسی دالیں جو ہے اس قسم کی بہت سی جو ہیں آپ کو نظر آئیں گی. پچھلے 4 سال کے جو دورانیہ ہے اس کے اوپر اگر نظر دوڑائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں یہ چیزیں اسمبلی کے ریکارڈ پہ لے آیا. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا.